NA 109 جھنگ سے آپ الیکشن کے امیدوار ہیں، آپ نے NA 109 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، تو یہ خاص طور پہ جھنگ کا جو ضلع ہے شخصیات کا ووٹ زیادہ ہے پارٹی کی بجائے، تو شخصیات بہت عرصے سے قابض ہیں اس ضلع پر، تو آپ ان کے شہر کو کیسے توڑیں گے، کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ ہمیں اس وقت سیاست میں ہار کر جو جیتنے والوں کی ضرورت بھی ہے۔ اس وقت ضرورت ان ایشوز کو اٹھانے کی ہے جو میں نے جن کا ذکر کیا قطع نظر رزالٹ کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود ان کیریکٹرسٹکس کے جو آپ نے بیان کیے ہیں، اگر خلوص دل کے ساتھ پراپر وے کے ساتھ اگر اپنا پلان، اپنا پروگرام جو عوام اور کارکنوں کی بہتری کے لیے ہے، جو ملکی بہتری کے لیے ہے، وہ اگر سامنے لایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے تو یہ شہر ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں جو مزید دو عام جو معاملات ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے، تعلیم انتہائی ضروری ہے اور اس کا اعلیٰ معیار کے ساتھ ضروری ہے، جبکہ پاکستان میں تعلیم کا معیار انتہائی ناقص ہے۔ ہمارے لوگ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں سکل نہیں ہوتی اور وہ خاطر خواہ کردار ملکی اکانومی میں ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، سفارشوں پہ نوکریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو انتخابی ریفارمز کی ضرورت ہے، جس وقت تک ہم قانون سازی کے ذریعے تعلیم اور سوشل جو بینیفٹس ہیں ان کو اور انتخابی اصلاحات کو، اور یہ جو ایک ایک خاندان بھرے پڑے ہوتے ہیں اسمبلیوں میں، ان پہ پابندی قانون کے ذریعے نہیں لگائیں گے تو یہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ کارکنوں کا حق جو خاندان کھا جاتے ہیں، ایک خاندان کے 4 6 لوگ ہوتے ہیں، اب جد کو ٹکٹ ملے جو حلقے کی سیاست کریں ان کو انڈائریکٹ سیٹس نہیں ملنی چاہیے، وہ کارکنوں کو ملنی چاہیے۔ تو یہ سارا چونکہ پیسے کے بل بوتے پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے گین کرتے ہیں، جبکہ کارکن پس رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو ان کو اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے اور دیگر بھی کئی ہیں جو بات زیادہ لمبی آج ممکن نہیں، تو اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، اور ہم انشاءاللہ قطع نظر ہار جیت کے ان موضوعات پہ ہم اپنی پارٹی کے MNAs کے ذریعے یہ بل پارلیمنٹ میں متعارف کرائیں گے، اور انشاءاللہ کارکنوں کے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے کارکنوں کی مدد سے، اپنی اعلیٰ قیادت کی مدد سے قانون سازی کریں گے، جس کی بنیاد پر ملکی استحکام جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ معاشی استحکام ایک قدرتی بات آ جاتا ہے۔ الیکشن لڑنے کے لیے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے درخواست دی ہے ٹکٹ کے لیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا ووٹ بینک پنجاب میں بہت کم ہے، تو آپ آزادانہ یا کسی اور پارٹی کے فورم سے لڑ سکتے تھے؟ تو یہ کس کا مشورہ تھا، یا آپ کا اپنا فیصلہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فورم سے الیکشن لڑا جائے؟ جی میں 1988 سے پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہوں، اور بات آپ کی درست ہے۔ جن جو لوکل گروپس ضلع کے جن سے میں وابستہ تھا، فیصل صالحیات صاحب کی قیادت میں وہ نون لیگ میں چلے گئے۔ میرے پاس بھی آپشن تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ اگر نون لیگ میں چلا جاتا تو ممکنہ طور پہ کئی فوائد حاصل ہو سکتے تھے، لیکن میں نے اپنی پارٹی جو اعلیٰ سیاسی اخلاقی روایات رکھتی ہے اس میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔
قطع نظر کہ ووٹ بینک کے ووٹ بینک دیکھیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں, بڑھتے کم ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی کا گھر جو ہے وہ پنجاب تھا, اور یہ ہم وہ گلوری واپس لانے کے لیے انشاءاللہ ہم نے قدم بڑھا دیا ہے. ہم پورے پنجاب میں اور یہ کہوں گا کہ پورے ملک میں کارکنوں کی تحریک برپا کر دیں گے, اور کارکن انشاءاللہ پنجاب سے واپس اپنا جو غلبہ ہے یا اپنا ووٹ بینک ہے حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. یہ سیاست کوئی ایک دن کا, مہینوں کا یا سالوں کا نہیں, یہ عمروں کا کھیل ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ آج جو کام ہم سٹارٹ کریں پھل بھی ہمیں ملے, اس سے اگلی نسل جو ہے نا وہ پھل اٹھا سکتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے مستقبل کی والی نسلوں ہیں, جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں, ان کے لیے کچھ کام کرنا ہے, ان کے لیے ایک اچھا نظام دینا ہے. اس کے لیے ہم ورکنگ کے لیے جو اپنی پارٹی ہے جو کہ حقیقی سیاسی جماعت ہے, اسی کے ذریعے یہ کام بہتر انداز میں سر انجام دیا جا سکتا ہے. اور ہماری قیادت انکریج کرتی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو, اور اس میں اگر کوئی عدم برداشت کا مظاہرہ ہماری قیادت کی طرف سے نہیں ہوتا, جبکہ باقی جماعتیں وہ بادشاہانہ رویہ رکھتی ہیں, ڈکٹیشن دیتی ہیں, اور وہاں دوسری جماعتوں میں اس طرح کے میں انقلابی یا نیم انقلابی یہ کام جو ہے یہ صرف پیپلز پارٹی کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں. باقی جماعتوں کی طرف سے یہ کام انتہائی مشکل ہے. چلے پارٹی لیول پر بھی کارکن آپ کی سپورٹ کریں گے, اس کے علاوہ شخصی طور پر آپ کے کارکن کون سے ہیں, کیونکہ آپ کافی عرصے سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں, نوجوان طلبہ جو ہیں وہ آپ کا قیمتی اثاثہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے انڈر آپ نے جو تعلیمی ادارہ ہے اس کو رن کیا ہے, تو وہاں سے کتنی روحانی طور پر آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے, اور کون سے کارکن آپ کی الیکشن کمپین چلائیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ بات ہے جی کہ ہمارے جتنے بھی کارکن پیپلز پارٹی کے ہیں, سب سے پہلا تو میرا جو ہے وہ انہی سے واسطہ ہے, وہی بنیادی کردار ادا کریں گے. اور اس کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا, میں نے ایک کافی عرصہ خدمت کی ہے, خلوص دل کے ساتھ, محنت کے ساتھ معیار تعلیم کو بہتر بنانے کی جدوجہد کی ہے, اور میں فخریہ طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس محنت کے بل بوتے پہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایون جو مجھ سے ملے بھی نہیں ہوتے وہ بھی, یہ بے شمار ایسی مثالیں ہیں, اور جو فیڈ بیک ہے وہ میرے نام سے واقف ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی اسٹوڈنٹس کے علاوہ پیدا ہو چکی ہے, اسٹوڈنٹس کے والدین کے علاوہ پیدا ہو چکی ہے, جو انتہائی دل سے میرے ساتھ محبت کرتے ہیں, اور وہ سارے لوگ بھی میری مہم کا حصہ ہوں گے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, ایک تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ میرے ساتھ چلے گا, اور ہم جو علم لے کے چل رہے ہیں اس میں وہ مددگار و معاون ثابت ہوگا. جی بالکل, آپ نے گفتگو سنی ہے راشد العزیز بخاری صاحب کی, جو کہ انٹری انہوں نے دوبارہ سے دی ہے پاکستانی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فورم سے. تو بڑے زبردست انداز میں انہوں نے موازنہ کیا ہے برطانوی اور پاکستانی سیاست کا. ان کا یہی کہنا تھا کہ وہاں پر موروثی سیاست کی بجائے گراس روٹ لیول سے جو لیڈر ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے, اور نیشنل لیول پر وہ پھر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی سیاست میں جو گراوٹ ہے اس کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہاں پر تعلیم کے حوالے سے بات نہیں ہوتی, پاکستانی سیاست میں پیسہ بہت زیادہ چلتا ہے, سینٹ میں جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی منڈیاں لگتی ہیں. تو بڑے مدلل انداز میں انہوں نے پاکستانی سیاست کا کچا چھٹا بھی کھول کے رکھ دیا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو وہ شخصیت کے سحر کو توڑنے کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ شخصیت کے سحر کو ہم توڑنا جانتے بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے فورم سے, اور ماضی میں بھی ہم کر چکے ہیں. اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دیتی, جن کے اندر برداشت بھی ہے, رواداری بھی ہے, اور وہ جانے دینا بھی جانتے ہیں ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے. تو ان تمام ایشوز پر گفتگو کی ہے.
تو اب دیکھنا ہے کہ الیکشن والے دن کتنی عوام جو ہے ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اپنے سپورٹر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کے سپورٹر ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، دوسرا نوجوان طلبہ جن کو انہوں نے زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے اور کوالٹی ایجوکیشن کی طرف لے کر گئے ہیں، وہ ان کی انتخابی مہم چلائیں گے اور وہ ان کا بہترین اثاثہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے انڈر جتنے بھی مریدین ہیں، ان کا جو روحانی سرکل ہے، وہ بھی ان کی سپورٹ میں، ان کی الیکشن کمپین میں ان کے ساتھ ہوں گے۔